پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیگ اسپنر عثمان قادر کی ریٹائرمنٹ کے اوپر پروپیگنڈا شروع ہو چکا ہے۔ ہر کوئی اپنا اپنا مدعا لے کر آ رہا ہے، لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عثمان قادر کی جو ریٹائرمنٹ ہے، کیا ان کے ساتھ زیادتی ہے؟ کیا وہ پاکستان ٹیم کی اشد ضرورت تھے؟ کیا وہ اس قابل تھے واقعی کہ پاکستان کرکٹ کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے، یا پھر انہیں جو مواقع دیے گئے ان میں ان کی پرفارمنس اس لیول کی نہیں تھی کہ ان سے بہت زیادہ امیدیں کی جا سکتی؟ تو یہ ساری چیزیں ہیں جس کا ہم جائزہ لیں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عثمان قادر نے جو ریٹائرمنٹ لی ہے وہ ٹیم مینجمنٹ کی وجہ سے نہیں لی ہے، کیپٹن کی وجہ سے نہیں لی ہے، وہ اس لیے لی ہے کہ این او سی کے معاملے میں ان کے ساتھ مختلف اور خراب رویہ اختیار کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ ریٹائر ہوئے ہیں، اور یہ عین ممکن ہے کہ بہت ہی جلد وہ دوبارہ ریٹائرمنٹ واپس لے لیں، کیونکہ عثمان وہیلہ کے ساتھ صرف عثمان قادر کا مسئلہ نہیں ہے۔ فخر زمان اعلان یہ چیئرمین پی سی بی سے کہہ چکے ہیں کہ ان کے ساتھ این او سی کے حوالے سے کیا چیز کی جاتی ہے۔ محمد حارث بھی اس حوالے سے مشکلات کا شکار ہیں۔ پاکستان کے بہت سارے پلیئرز کو این او سی کے حوالے سے جب وہ لیگز کھیلنے جاتے ہیں تو ان کو یا تو این او سی کے لیے بہت ویٹ کرایا جاتا ہے، اور جب ایگریمنٹ ہو جاتا ہے تو پھر این او سی نہیں دی جاتی ہے۔ اگر دی جاتی ہے تو کبھی فٹنس ٹیسٹ کے نام پر، کبھی کسی نام پر واپس بلا لیا جاتا ہے۔ تو یہ بہت تنگ کر کے رکھا ہوا ہے، پاکستان کرکٹ بورڈ کی مینجمنٹ نے اپنے پلیئرز کو تنگ کر کے رکھا ہوا ہے۔ پہلی وجہ تو یہ ہے۔ اب آتے ہیں دوسری وجہ، جس کے اوپر کچھ لوگ ٹسوے بہا رہے ہیں کہ جی بڑی زیادتی ہو گئی۔ یہی وہ لوگ تھے، کیونکہ آپ کو شاید پتہ ہو کہ بابر اعظم کا سب سے کلوز فرینڈ جو ہے کرکٹ فیلڈ میں وہ عثمان قادر ہے، ساتھ ہی کھیلے ہیں۔ ایون کہ جس لڑکی نے بابر اعظم کے اوپر الزام لگایا تھا کہ ہم ساتھ رہتے تھے، نکاح نہیں کر سکے تھے، عمر کم تھی، تو اس نے بھی یہی کہا تھا عثمان قادر ساتھ ہوا کرتا تھا۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بابر اعظم اور عثمان قادر کے جو ریلیشنز ہیں وہ کتنے کلوز ہیں۔ اور اس کے بعد جب عثمان قادر پاکستان ٹیم میں سلیکٹ ہوتے تھے تو یہی جو لوگ ہیں جو بھی ٹسوے بہا رہے ہیں، یاری دوستی پہ سلیکشن ہو رہی ہے، یاری دوستی کے اوپر بابر اعظم یاری دوستی چلا رہے ہیں، تو یار کیسے لوگ ہیں؟ اب کہہ رہے ہیں عثمان قادر کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہو گئی، وہ آسٹریلیا ہوتا۔ یہ وہ لوگ ہیں، جب دیہاتوں میں خاص طور پر ایسے ہوتا ہے کہ ایک انسان کو گالیں دے رہے ہوتے ہیں، اور خدا نہ خواستہ جب ان کی وفات ہو جاتی ہے، یار اس سے بہتر انسان کوئی نہیں تھا۔ یہ ہمارے یوٹیوبرز، یہ ہمارے فیس بک ایکٹیوسٹ جو ہیں، یہ یہی کچھ کر رہے ہیں۔ نہ ان کی کوئی منطق ہے، نہ ان کا کوئی مقصد ہے، بس صرف برائی کرنی ہے، مسئلے کو اٹھانا ہے۔ اب اگر میں عثمان قادر کی بات کروں تو عثمان قادر بے شک ٹیلنٹڈ ہوں گے، لیکن ان کی کارکردگی اس لیول کی سامنے نہیں آ سکی تھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کا جو مقابلہ تھا، آپ دیکھ لیں پاکستان ٹیم میں شاداب خان، ان کی ابھی کی پرفارمنس خراب ہے، لیکن اس سے پہلے وہ ٹیم کے وائس کیپٹن کیوں بنے تھے؟ انہیں کیپٹن بعد میں کیوں بنایا گیا تھا؟ کہ ان کی پرفارمنس اس لیول کی تھی۔ اور اس کے علاوہ اماد وسیم، محمد نواز، یہ سارے جو اسپن آل راؤنڈر تھے۔ اور یہاں پر اگر بات کرتے ہیں عثمان قادر کی، وہ آل راؤنڈر نہیں تھے، صرف لیگ اسپنر تھے۔ اور ان کی اگر آپ کارکردگی دیکھ رہے ہیں، انہیں صرف ایک ون ڈے ملا، ٹھیک ہے، یہ ان کو مزید مواقع ملنے چاہیے تھے، لیکن T20 فارمیٹ میں انہیں پورا موقع ملا ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ 25 سے زیادہ میرے خیال میں T20 کھیلے ہیں اور صرف ایک بار وہ 4 وکٹیں حاصل کر سکے، اور وہ بھی زمبابوے کے خلاف۔ ویسے کمال کی بات ہے کہ بابر اعظم کے رنز کو زمبابوے کہتے ہیں، اور ان کی 4 وکٹوں کو بار بار ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے کہ ایک T20 میں 13 رنز دے کر 4 وکٹیں حاصل کی تھیں۔ میں یہاں پر یہ نہیں کہہ رہا کہ عثمان قادر نے زمبابوے کے خلاف کیوں وکٹیں حاصل کیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی کارکردگی بڑی ٹیموں کے خلاف صحیح نہیں تھی۔ اگر زمبابوے کے خلاف ان کا ڈیبیو ہوا تو اس کے فوری بعد جو ساؤتھ افریقہ کے خلاف ہوم سیریز تھی، اس میں انہیں موقع دیا گیا۔ پھر دورہ آسٹریلیا میں کھیلے جانے والے تینوں T20 میچز میں انہیں موقع دیا گیا۔ تو باقی آنے والے پورے کیریئر میں وہ صرف ایک بار 2 سے زیادہ وکٹیں حاصل کر سکے تھے۔ تو اوورال جو ان کی کارکردگی تھی کوئی بہت اچھی نہیں تھی۔ آخری 7 جو T20 انٹرنیشنل میچز کھیلے، ان 7 میں
ان کا اکنامی ریٹ 8 رن فی اوور سے زیادہ جا رہا تھا. ان کی لائن اور لینتھ کا مسئلہ تھا. اب اگر کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی لیگ اسپنر کو موقع ملتے ہیں تبھی وہ اپنی لائن سیٹ کرتا ہے، بھائی پاکستان ٹیم لائن سیٹ کرنے والی جگہ نہیں ہے. اس کے لیے اکیڈمی ہے، اس کے لیے ڈومیسٹک کرکٹ ہے، اس کے لیے لسٹ اے میچز ہیں. اور یہاں پر بھی اگر میں پرفارمنس کی بات کروں تو ابھی چیمپئنز کپ 2024 کھیلا گیا. اس میں عثمان قادر کو 2 میچز ملے، گو کے 4 وکٹیں حاصل کیں. لیکن یہاں پر آپ جس کو بڑا کیپٹن مانتے ہیں، مینٹور تھا سرفراز یا سعود شکیل، انہوں نے اس کے بجائے فیصل اکرم کو زیادہ موقع دیا بولنگ کرانے کے لیے، اور قاسم اکرم کو. اور اس کے علاوہ اگر پاکستان ون ڈے کپ 2023-2024 دیکھیں تو اس میں عثمان قادر وکٹوں کے لحاظ سے 30ویں نمبر پر تھے. 7 میچوں میں 6 وکٹیں حاصل کی تھیں، فی وکٹ کے لیے 43 رنز دیے تھے. اور بہت سارے اسپنر ایسے تھے جو کہ ان سے زیادہ بہتر پرفارمنس دینے میں کامیاب رہے تھے، جن میں مہران ممتاز، مبصر، نعمان، خوشدل، حتیٰ کہ زاہد محمود ٹاپ وکٹ ٹیکر تھے 15 وکٹوں کے ساتھ، اور خوشدل شاہ تیسرے نمبر پر تھے. اور اس کے علاوہ پاکستان ون ڈے کپ جو سے پچھلا ون ڈے کپ کھیلا گیا اس میں عثمان قادر 28ویں نمبر پر تھے. اور یہاں پر اگر دیکھا جائے تو بہت سارے ایسے کھلاڑی ہیں جنہوں نے آؤٹ کلاس پرفارمنس دی ہے، جن میں یاسر شاہ، ظفر گوہر، فیصل اکرم، مہران ممتاز، ساجد خان، اور یہ سارے ان سے زیادہ بہتر اور زیادہ وکٹیں حاصل کرنے میں کامیاب رہے تھے. اس کے بعد آ جاتے ہیں نیشنل T20 کپ 2023-24. یہاں پر عارف یعقوب اور تیسرے نمبر پر تھے، افتخار احمد 5ویں نمبر پر تھے. عثمان قادر نے مجموعی طور پر 8 میچز میں 13 وکٹیں حاصل کی تھیں، جو کہ اچھی کارکردگی ہے. لیکن ان کا اکنامی ریٹ لگ بھگ 7 رن فی اوور تھا، جبکہ افتخار احمد گیندوں سے کم رنز دے رہے تھے اسی نیشنل T20 کپ میں. اس کے بعد باقی میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ ان کی کارکردگی کو بہتر کہہ سکتے ہیں، لیکن اتنی آؤٹ اسٹینڈنگ نہیں کہہ سکتے کہ آپ شاداب خان کو، اماد وسیم کو یا محمد نواز کو باہر بٹھا کر انہیں توتر کے ساتھ صرف لائن سیٹ کرنے کے لیے پاکستان ٹیم میں کھلائیں. تو یہ وہ چیز ہے جو ہمیں محسوس کرنی چاہیے اور حقیقت کو سمجھنا چاہیے. کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ عثمان قادر نے جو ریٹائرمنٹ لی ہے وہ پاکستان انٹرنیشنل جو کرکٹ کے افیئرز ہیں ان کی مینجمنٹ سے تنگ ہو کر لی ہے کہ انہیں NOC میں بہت تنگ کیا جاتا ہے. اور جہاں تک باقی ایونٹس کی بات ہے انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ از خود انہوں نے ایسا کوئی شکوہ نہیں کیا ہے، کیونکہ وہ بھی جانتے ہیں کہ انہیں ان کی کارکردگی اس طرح بہتر نہیں آ سکی ہے. اور جہاں تک پرفارمنس کی بات ہے کہ وہ کرکٹ آسٹریلیا چھوڑ کر آئے تھے، بھائی ابھی انہیں وہاں پر کوئی گارنٹی نہیں ملی تھی. اگر فرض کریں ملی بھی ہے تو وہاں پر بھی پرفارمنس دینا پڑتی. جب پاکستان ٹیم میں اگر وہ جگہ نہیں بنا پا رہے ہیں ریگولر بنیادوں پر، تو کون سا مجھے بتائیں کپتان چاہے گا کہ ٹاپ کھلاڑی اس کی ٹیم میں ہو لیکن اسے میچ نہ کھلائے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ راشد خان گزشتہ PSL میں نہیں تھے، اور اس کے باوجود انہیں سلور کیٹیگری میں کم از کم اسکواڈ میں رکھا گیا تھا. امید رکھی گئی تھی کہ کاش وہ آ جائیں. اس طرح جب کوئی بڑا کھلاڑی انفٹ ہوتا ہے تو ٹیم کے لیے مشکلات کھڑی ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ عثمان قادر آپ کو لگتا ہو کہ یہ ہماری ٹیم کا مین کھلاڑی ہے، ہیڈ کوچ اور کپتان اسے نہ کھلانا چاہے. ایسا نہیں ہو سکتا. بابر اعظم تو سب سے کلوز فرینڈ ہیں عثمان قادر کے، تو وہ کیوں نہیں کھلاتے؟ تو مسئلہ صرف یہ ہے کہ بات کو صرف پروپیگنڈا کرنے کے بجائے حقائق بھی دیکھنے چاہیے کہ در حقیقت عثمان قادر کی جو پرفارمنس تھی وہ کیسی ہے. اوورآل ان کا اگر آپ لسٹ اے کیریئر دیکھیں یا فرسٹ کلاس کیریئر دیکھیں، وہ بھی کوئی زیادہ آؤٹ اسٹینڈنگ نہیں ہے. بہتر کہہ سکتے ہیں، ایوریج کارکردگی کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ آؤٹ اسٹینڈنگ تھے. آپ لسٹ اے میچز میں دیکھ لیں، 32.73 لگ بھگ 33 رنز دے رہے ہیں فی وکٹ کے لیے. اور T20 میں ان کا جو اکنامی ریٹ ہے 7.77 ہے، فی وکٹ کے لیے 24 رنز دیے ہیں. 107 میچوں میں 112 وکٹیں حاصل کی ہیں. اوورآل کارکردگی دیکھ لیں تو اچھی ہے. آپ اسے ایسی کارکردگی نہیں کہہ سکتے کہ ایوریج کارکردگی سے بھی بہتر ہے، لیکن اس لیول کی کارکردگی میرے خیال میں ابھی بھی نہیں ہے جو انہیں پاکستان ٹیم میں مستقل جگہ دلا سکے. اب اگر دیکھنا یہ ہے کہ فرض کریں وہ پاکستان کے ڈومیسٹک ایونٹس میں آؤٹ کلاس پرفارمنس دیتے تو سبھی ان کا نام لے رہے ہوتے. اب اگر ان کی ریٹائرمنٹ نہ لیتے وہ، تو کوئی ایون کے جو لوگ آج رونا رو رہے ہیں کہ زیادتی ہو گئی، ظلم ہو گیا،
یہ لوگ بھی عثمان قادر کا نام نہیں لے رہے تھے. عثمان قادر کا نام اگر آپ لے رہے ہیں تو صرف اس لیے کہ اس نے ریٹائرمنٹ لی ہے. اگر کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بیرون ملک چلے جاتے زیادہ بہتر تھا تو سمیع اسلم سمیت بہت سارے کھلاڑی آسٹریلیا نہیں امریکہ گئے ہیں. امریکہ کی ٹیم میں بھی ان کی جگہ نہیں بن سکی ہے. تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ دور کے جو ڈھول ہیں وہ سہانے لگتے ہیں، جیسے جیسے قریب آتے ہیں تو کان پھٹنے لگتے ہیں. تو یہ چیزیں ان کو سمجھنا چاہیے. صرف پروپیگنڈا کرنے سے آپ کرکٹ کی خدمت نہیں کر رہے ہیں بلکہ شائقین کرکٹ کو مزید بد دل کر رہے ہیں. امید ہے کہ یہ لوگ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے.